کبھی کبھی آئینے پر جمی گرد میں چہرے کے نقوش دھندلے دکھائی دیتے ہیں، مگر قصور آنکھوں کا مانا جاتا ہے۔ یہی دستور دنیا ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ بھی اسی کشمکش کا شکار ہو کر ایک عجیب فیصلہ کر بیٹھی تھی، مگر کسی کی مستقل مزاجی اور کسی کے عہد و پیمان نے دنیا کی بھیڑ میں اسے کھونے نہیں دیا۔ ہجر و رفاقت کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں بیگ صاحب نے جب ثالثی کردار ادا کیا تو گلاب لمحے اس کا مقدر کیوں نہ ٹھہرتے۔ شادی شدہ جوڑوں اور ناخوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والوں کے لیے سوچ کے در واہ کرنے والی تحریر، شاید کسی کو اس آئینے میں اپنا دھندلا چہرہ نظر آ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہیں پر ملیں گی آپ کو دلچسپ کہانیاں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ اگرچہ یہ کوئی فارمولہ نہیں، تاہم تجربہ بتاتا ہے کہ سال کے بعض مہینے اور ان مہینوں کے چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ مصروفیت انسان کو سر کھجانے کی مہلت نہیں دیتی۔ کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا ہی تھا، وہ بھی کچھ اسی قسم کا دن تھا۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا کلائنٹس کو نپٹا رہا تھا۔ میرے چیمبر سے ایک نکلتا تو دوسرا داخل ہوتا۔ میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد لنچ کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، جو سٹی کورٹ کے نزدیک ہی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع ہے۔ مذکورہ بلڈنگ میں زیادہ تر وکلاء ہی کے دفاتر ہیں۔ میں عموماً رات 9 بجے آفس سے اٹھ جایا کرتا ہوں، لیکن اس روز کلائنٹس نے کچھ ایسی یلغار کی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا آج کی رات یہیں پر گزرے گی۔ لگ بھگ 8:30 بجے میں نے اپنی سیکریٹری کو انٹرکام کیا۔ ہیلو آمنہ، لابی کی کیا صورتحال ہے؟ میں نے حال ہی میں آمنہ کو اپوائنٹ کیا تھا۔ لابی سے مراد میرے آفس کا وہ حصہ تھا جہاں کلائنٹس بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ سر 5 میل اور 1 فیمیل موجود ہے۔ اوکے، میں نے سن کی سانس خارج کرتے ہوئے ریسیور کریڈل کر دیا۔ 5 اور 1 6 کلائنٹس نپٹانے میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگنا ہی تھا، لہٰذا یہ بات طے تھی کہ آج آدھے پونے گھنٹے کی تاخیر ہو جائے گی۔ میں اللہ کا نام لے کر شروع ہو گیا۔ میرے چیمبر میں سب سے آخر میں جو کلائنٹ داخل ہوا وہ وہی فیمیل تھی جس کے بارے میں مجھے آمنہ بتا چکی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس خاتون کا استقبال کیا، اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے رسمی الیکس کے دوران میں مجھے اپنا نام سلطانہ بتایا تھا۔ وہ ایک پرکشش اور خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں درست ثابت نہیں ہوا۔ وہ زندگی کی 42 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ بڑی سدا بہار جوانی تھی اس کی۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی جو 9:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ میں اپنے ٹارگٹ سے تھوڑا پیچھے تھا، اب تک مجھے تمام کلائنٹس کو نپٹا دینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی شائستہ انداز میں پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ ایک وکیل کی حیثیت سے دفتر کھولے بیٹھے ہیں اور مجھے قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے تعاون سے ایک کیس دائر کرانا چاہتی ہوں، اس لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کے اور سوالیہ انداز میں سلطانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جی کیس کی نوعیت کیا ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ سلطانہ نے بدستور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، نوعیت ہے چھٹکارا۔ آپ عدالت کے ذریعے کس غم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ اس غم کا نام ہے رئیس شاہ۔ اس کا مطمع نظر بڑی حد تک میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی تصدیق کی خاطر میں نے پوچھنا ضروری جانا، رئیس شاہ غالباً آپ کے شوہر کا نام ہے؟ آپ بالکل درست نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک قابل اور دور اندیش وکیل ہیں۔ میں نے اپنی تعریف کو سنی انسنی کرتے ہوئے سلطانہ سے استفسار کیا، لگے ہاتھوں اس درست جگہ کا حدود اربا بھی بیان کر دے جہاں میں بآسانی پہنچ گیا ہوں۔ سلطانہ نامی وہ خاتون بڑی پر اعتماد اور نڈر محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ گہری سنجیدگی سے بولی، نام تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، ہماری شادی کو صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ رئیس شاہ ایک نجومی ہے، ذائچہ وغیرہ بنا کر لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قیمتی پتھروں کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ کسی وقت اس نے نجوم کی دکان ناظم آباد میں سجا رکھی تھی اور اس کی رہائش یوپی موڑ پر تھی۔ ان دنوں ہم نارتھ ناظم آباد میں رہتے تھے، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم لوگ گلشن اقبال کے ایک پوش بلاک میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی رئیس شاہ نے اپنا کاروبار بھی گلشن میں یعنی بنگلے کے اندر ہی منتقل کر دیا۔ ناظم آباد کی ایک چھوٹی سی دکان میں جو کام آستانہ رئیسیہ کے بینر تلے جاری تھا، وہ گلشن پہنچ کر
شاہ کلینک میں بدل گیا۔ علاقہ اور ماحول بدلا تو شاہ صاحب ایک عام نجومی سے کنسلٹنٹ اور پروفیسر شاہ بن گئے، اور ظاہر ہے ان کی فیس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ ہیں اب تک کے حالات بیگ صاحب۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے مجھے بیگ صاحب کہا تو میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، سلطانہ جی، آپ نے اپنے شوہر کا جغرافیہ اور تاریخ بیان کی ہے، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی ہے، اور آپ لوگوں نے نہیں بیگ صاحب، صرف رئیس شاہ کہیں۔ خیر، میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے کہا، کان سیدھی طرح پکڑے یا ہاتھ گھما کر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رئیس شاہ کی ترقی آپ ہی کی ترقی سمجھی جائے گی، آپ اس کی بیوی ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گی بیگ صاحب۔ اگر رئیس شاہ کی ترقی میری ترقی ہوتی تو پھر مجھے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میرا خیال ہے کہ جب تک میں آپ کو رئیس شاہ کی عیاری اور مکاری کی کہانی نہیں سناؤں گی، آپ میرے مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ کہانی شروع کر دیں۔ مجھے دیر تو ہو ہی چکی تھی، تھوڑا وقت سلطانہ کو مزید دے دیتا تو اسے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ جب تک میں اس کی کہانی نہ سنتا کیس واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز سلطانہ نامی اس خوبصورت عورت کی زبانی ان میاں بیوی کو جو حالت میرے علم میں آئے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رئیس شاہ کی عمر اس وقت لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ مناسب صحت اور متناسب بدن کا مالک ایک شاطر انسان تھا۔ سلطانہ سے شادی سے قبل وہ یو پی موڑ نیو کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے کسی زمانے میں شادی بھی کی تھی، لیکن پہلی بیوی سلمہ سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ جتنا عرصہ بھی میاں بیوی کی حیثیت سے ایک چھت کے نیچے رہے، صبح و شام ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ اسی دوران میں ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ رئیس شاہ ان دنوں باقاعدہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اگر کچھ کرتا بھی تھا تو وہ کام تھا ٹھیلا لگانا، اور آئے دن اس ٹھیلے کی نوعیت بھی بدلتی رہتی تھی۔ کبھی وہ سبزی کا ٹھیلا بن جاتا، کبھی چنا چاٹ کا، کبھی بریانی کا، تو کبھی بن کباب کا، اور کبھی بھوسی ٹکڑے کا۔ میاں بیوی کے بیچ اختلاف اور جھگڑے کے اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سبب معاشی تنگی ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ یہ کہ اس زمانے میں وہ محض رئیس ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ اپنے ڈھب پر آگے بڑھتا رہا، اور جب ان کی بیٹی صدف 2 سال کی ہوئی تو ایک رات سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ رئیس شاہ کا کوئی بہن بھائی یا قریبی رشتہ دار اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ 2 سال کی بچی کی پرورش کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدف کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اعجاز حسین اور نزہت کے اپنے بھی بچے تھے، لہٰذا صدف ماموزاد بہن بھائیوں کے ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ اس دوران میں ایک عجیب سی چیز دیکھنے میں آئی۔ ابتدا میں تو دنیا دکھاوے کے لیے رئیس شاہ اپنی بچی سے ملنے اعجاز حسین کے گھر جاتا رہا، پھر اس نے رخ پھیر لیا۔ صدف کی جانب سے اس کی بے اعتنائی عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اعجاز حسین، اس کی بیوی نزہت رئیس شاہ کے ذہن میں کل بلانے والے شک کے کیڑے سے بخوبی آگاہ تھے، اور انہوں نے اس کی بے مروتی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ واضح رہے کہ رئیس شاہ کا مذکورہ شخص سلمہ کے کردار کے حوالے سے تھا۔ اس نے صدف کو اپنی اولاد ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔ میاں بیوی کے مابین ہونے والے آئے روز کے فساد کی ایک نمایاں وجہ یہ بھی تھی۔ بہرحال رئیس شاہ نے صدف کی جانب سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے وہ یو پی موڑ کے منظر سے بھی غائب ہو گیا۔ 3 ماہ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ اب پہلے والا رئیس نہیں رہا تھا، رئیس شاہ بن گیا تھا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی تھی اور رکھ رکھاؤ میں بڑا سنجیدہ پن آ گیا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ اب ٹھیلا نہیں لگاتا، بلکہ محنت مزدوری والا کوئی بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ عامل کامل اور نجومی وغیرہ بن چکا تھا۔ یہ 3 ماہ اس نے شیخو پورہ میں گزارے تھے، اور وہاں کسی پہنچے ہوئے بابا سے اس نے عملیات اور نجوم کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس قسم کے تنہے تنہا لوگ عموماً اپنی اقامت گاہ ہی میں نشست کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن رئیس شاہ نے ذرا مختلف انداز میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ رہائش تو اس نے یو پی موڑ پر ہی رہنے دی، البتہ آستانے کے لیے اس نے ناظم آباد کے علاقے کا انتخاب کیا۔ سیف اللہ کے اڈے کے نزدیک ہی رئیس شاہ نے آستانہ رئیسیہ قائم کر لیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے ذائچے بناتا، انہیں روحانی مشورے دیتا، بندش وغیرہ کا جوڑ توڑ کرتا، ان کے لیے مختلف پتھر اور نگینیں تجویز کرتا، اور الواح و طلسمات بھی دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دھندا چل نکلا، اور اس کا آستانہ خواتین و حضرات سے آباد نظر آنے لگا۔ ہمارے ملک بلکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہاں 2 پیشوں کے لیے کسی سند، ڈگری، ڈپلومہ یا لائسنس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جس کا جی چاہے وہ بڑے دھڑلے سے یہ کام شروع کر سکتا ہے۔ اول پیشہ گداگری، دوم پیشہ پیری۔ بس آپ دل میں ٹھان کر کسی بھی جگہ جم کر بیٹھ جائیں،
نہ بھیک دینے والوں کی کمی ہے اور نہ ہی اندھی عقیدت رکھنے والے جانثار مریدوں کا کال ہے، مگر صاحب سلسلہ اور صاحب نسبت سچے اور کھرے اہل علم و ہنر کا میں دل سے احترام کرتا ہوں۔ رئیس شاہ کے پاس آنے والے سائلین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سائلین ان کے کلائنٹس تھے۔ انہی لوگوں میں خاتون تھی قمر النساء۔ قمر النساء کو وہم ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی زیب النساء پر کسی نے کچھ کر دیا، یعنی وہ کسی بندش کے زیر اثر ہے۔ جہاں بھی اس کے رشتے کی بات چلتی تھی تھوڑے ہی دنوں میں معاملات بگڑ کر ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کی بیٹی کو شکل اور عقل سب کچھ دے رکھا تھا۔ عمر تیزی سے نکلی جا رہی تھی اور وہ زیب النساء کی شادی کے لیے بہت پریشان تھی، اس لیے بھی کہ زیب النساء کا باپ عبد القادر اس دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ اگرچہ نارتھ ناظم آباد میں ذاتی بنگلہ تھا، عبد القادر نے اپنی زندگی میں مختلف مالیاتی اداروں میں اچھی خاصی رقم انویسٹ کر رکھی تھی، جہاں سے بڑا معقول منافع آ جاتا تھا، جو ان تینوں کی گزر بسر کے لیے بہت کافی تھا۔ تینوں سے مراد قمر النساء، زیب النساء اور زیب النساء کا چھوٹا بھائی فیصل۔ فیصل کی عمر 15 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک نکما اور آوارہ نوجوان تھا۔ قمر النساء نے اپنی کسی جاننے والی سے رئیس شاہ کی شہرت سنی تو ایک روز وہ فیصل کے ساتھ آستانہ رئیسیہ پر پہنچ گئی۔ رئیس شاہ اپنے پاس آنے والوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ابتدائی چند سوالات ہی میں ان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ رئیس شاہ کی چالاکی تھی یا اس کا طریقہ واردات، تاہم وہ اس ہنر میں بہت طاق تھا۔ قمر کے ساتھ بھی اس نے یہی حربہ آزمایا اور آخر میں کہا، جی خاتون، بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی زیب النساء کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں شاہ جی۔ رئیس شاہ نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہا، لڑکی کا ذائچہ بنانا پڑے گا۔ ذائچہ بنائیں جی، یا کوئی تعویذ وغیرہ دیں، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ جب آپ میرے آستانے تک آ گئی ہیں تو سمجھے کام تو 100% ہوگا۔ تعویذ یا علاج معالجے کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے ذائچہ بنا کر یہ تو دیکھ لوں کہ لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ذائچے کی تیاری کے لیے آپ مجھے چند چیزیں فراہم کریں گی۔ جی کون سی چیزیں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مثلاً زیب کی تاریخ پیدائش، وقت پیدائش اور مقام پیدائش۔ مقام پیدائش سے میری مراد پیدائش کا ضلع وغیرہ، وہ علاقہ جہاں آپ کی صاحبزادی پیدا ہوئی تھی۔ قمر نے شاہ جی کو مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ رئیس شاہ نے مختلف حسابات کے بعد کاغذ پر ایک چوکور سا ڈبہ بنایا، پھر اس کے اندر عمودی، افقی اور ترچھی لائنیں کھینچ کر چند تکونے اور مربع واضح کیے۔ ان ہانوں میں اس نے ستاروں اور سیاروں کی الٹی اور سیدھی چالیں درج کی۔ پھر چند منٹ کے غور و خوض کے بعد وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، آپ کی صاحبزادی تو 60 میں پھنسی ہوئی ہے۔ 60؟ قمر نے تعجب خیز نظر سے رئیس شاہ کو دیکھا۔ شاہ جی یہ کیا بلا ہے؟ بالکل درست فرما رہی ہیں آپ۔ 60 ایک خوفناک بلا ہی کی طرح ہوتی ہے، اسے زحل کی نحوست سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں نے زحل کا نام سن رکھا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل اور سخت سیارہ ہے۔ یہ اپنے مخصوص طور میں انسان پر جو سختی اور پریشانی لاتا ہے اس میں بندہ بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ اس دور کو زحل کی بندش سمجھ لیں۔ یہ بندش اور نحوست ختم کیسے ہوگی شاہ جی؟ ہم کس لیے آستانہ کھولے بیٹھے ہیں؟ ہم آپ کی صاحبزادی کی اور آپ کی مشکل حل کریں گے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بس ہماری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ جو حکم شاہ جی، وہ بڑی فرما برداری سے بولی۔ رئیس شاہ کوئی حکم دینے کی بجائے زیب کے ذائچے میں غرق ہو گیا۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے گمبھیر انداز میں کہا، آپ کی صاحبزادی جیسا کہ میں نے بتایا پیدائشی طور پر 60 کا شکار ہے، اور آج کل یہ منحوس زحل اس کے 7ویں گھر سے گزر رہا ہے، جو شراکت داری سے منسوب ہے، بزنس پارٹنرشپ اور لائف پارٹنرشپ وغیرہ۔ جب ہی اس کی شادی کے سلسلے میں رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بہرحال آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں زحل کی نحوست کاٹنے والی لوح آپ کو دوں گا جو آپ کی صاحبزادی کو اپنے پاس رکھنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اسے ایک پتھر بھی پہننا ہوگا، بس پھر دیکھیں کمال سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قمر نے سکھ کی ایک گہری سانس لی، پھر تشکرانہ لہجے میں بولی، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا شاہ جی۔ شاہ جی نے لوح زحل قمر کے حوالے کی اور پوچھا، نگینہ مجھ سے لیں گی یا لکھ دوں؟ آپ کسی جوہری سے خرید کر اور چاندی کی انگوٹھی میں جڑوا کر اپنی بیٹی کو پہنا دینا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہی دے دیں۔ قمر النساء نے سادہ سے لہجے میں کہا، میں کہاں مارکیٹ میں ڈھونڈتی پھروں گی، پھر مجھے پتھروں وغیرہ کی پہچان بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جواہرات کی مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک فنکار بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عقیدت مندوں میں 2-3 ایسے کاروباری افراد ہیں جو تھائی لینڈ، برما، سری لنکا وغیرہ جاتے رہتے ہیں، میں ان سے نگینے منگوا لیتا ہوں۔ یہ اوپن مارکیٹ کی نسبت مجھے سستے بھی پڑتے ہیں، اور اس بات کا بھی اطمینان ہوتا ہے کہ مال کھرا ہے۔ اور پرس کھولتے ہوئے بڑے احترام بھرے انداز میں پوچھا،
اور پرس کھولتے ہوئے بڑے احترام بھرے انداز میں پوچھا، شاہ جی میں کیا پیش کروں؟ رئیس شاہ نے قمر النساء کی پیشکش کے جواب میں حساب جوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، زائچی کی فیس، لوح زحل اور نگینہ انگوٹھی سمیت کل ملا کر آپ 5,000 ادا کریں۔ قمر سوچ میں پڑ گئی۔ اس زمانے میں 5,000 کی رقم کوئی معنی رکھتی تھی؟ شاہ جی نے اس کے تذبذب کے پیش نظر نفسیاتی حربہ آزمایا اور قمر سے پوچھا، کیا میں نے زیادہ پیسے بتا دیے ہیں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے شاہ جی۔ پھر آپ کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کیوں نمودار ہوئی؟ رئیس شاہ نے قدرے شاکی انداز میں کہا، 300 روپے تو میں زائچی کی فیس لیتا ہوں۔ لوہے رد نحوست زحل کی قیمت 500 لگائی ہے۔ 4 کی رات کا نیلم میں 4,000 میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 200 چاندی کی انگوٹھی کے لگائے ہیں۔ ایک خاص بات بتاؤں میں آپ کو، جو نیلم میں آپ کو دوں گا نا اس کی رنگ مور کی گردن جیسا نیلا ہے اور دانہ بھی بالکل شفاف ہوگا۔ نیلم کی یہ قسم سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب سمجھی جاتی ہے۔ بازار میں اس کی قیمت 2-2.5 ہزار روپے کے راہ سے شروع ہو کر 10,000 روپے کے راہ تک جاتی ہے، اور جہاں تک لوح کا تعلق ہے تو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہ لوح بنانے کے لیے برسوں موقع کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ زحل کو جب شرف ہوتا ہے یا جب یہ عروج پر ہوتا ہے تو مخصوص تاریخوں کے مقررہ اوقات میں یہ لوح بڑی احتیاط سے تیار کی جاتی ہے۔ شاہ جی مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ جب مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر ہچکچاہٹ کیسی؟ وہ دراصل میں اس لیے گڑبڑا گئی تھی کہ اس وقت میرے پرس میں کوئی 3,000 روپے رکھے ہوں گے۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ایسے مواقع پر رئیس شاہ بڑی خوبصورتی سے کھیلتا تھا۔ ادھار کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، انگوٹھی کی تیاری میں تو ویسے بھی 2-3 دن لگ ہی جائیں گے۔ ابھی آپ لوہے زحل لے جائیں اور انگوٹھی کا سائز دے جائیں۔ جب آپ دوبارہ آئیں گی تو باقی کی رقم ادا کر کے نیلم کی انگوٹھی لے جائیے گا۔ شکریہ شاہ جی، آپ نے تو میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ رئیس شاہ نے زبان سے کچھ نہ کہا، ایک ٹک حریصانہ نظر سے قمر کے پرس کو دیکھتا چلا گیا۔ قمر نے 3,000 کے نوٹ گن کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ شاہ جی نے رقم وصول کرتے ہوئے رسماً پوچھ لیا، واپسی کا کرایہ تو ہے نا آپ کے پاس؟ چاہیں تو ان میں سے کچھ رکھ لیں، جب دوبارہ آئیں گی تو دے دیجیے گا۔ میرے پرس میں 300-400 روپے رکھے ہیں، قمر نے جواب دیا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں شاہ جی، ذرا میرے بیٹے کا حساب بھی تو لگائیں۔ اس کا اشارہ ساتھ آئے ہوئے فیصل کی طرف تھا۔ برخودار کا حساب میں لگا چکا ہوں، رئیس شاہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے شاہ جی کو تکنے لگی۔ جب یہ نوجوان میرے آستانے میں داخل ہوا تھا تو اس پر پڑنے والی پہلی نظر ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ سحری اثرات میں گرفتار ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی، یہ 2-3 سال پہلے تک ایسا نہیں تھا۔ زیادہ خرابی 1 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ تعلیم کو خیر آباد کہہ چکا ہے اور سارا دن آوارہ گردی میں گزارتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بول دوں تو چڑ جاتا ہے۔ زیب سے بھی دن رات اس کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ ایک قریبی رشتہ دار کی، رئیس شاہ نے بڑے شاطرانہ انداز میں کہا، اور وہ ایک عورت ہے۔ قمر النساء حیرت بھری نظر سے رئیس شاہ کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے طریقہ واردات کو دراز کرتے ہوئے بولا، وہ چھوٹے قد کی ایک سانولی عورت ہے جس کی ایک دبلی پتلی بیٹی بھی ہے۔ رئیس شاہ کی نفسیاتی تک بندیاں جاری رہیں۔ اس عورت کا تعلق تمہاری سسرال یعنی فیصل کی ددیال سے ہے۔ آج کل تم لوگوں کا مذکورہ عورت سے ملنا جلنا بھی نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے تو میری نند نیلو کا نقشہ کھینچ ڈالا ہے جی شاہ جی، قمر نے حیرت میں ڈوبی ہوئی سرسراتی آواز میں کہا۔ کیا میرا کھینچا ہوا نقشہ درست ہے؟ بالکل درست ہے شاہ جی، قمر النساء نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نیلوفر عرف نیلو میرے مرحوم شوہر کی چھوٹی بہن ہے۔ ادھر میٹروول کے علاقے میں اس کی رہائش ہے۔ اس کی ایک دبلی پتلی بیٹی فرحانہ بھی ہے جو لگ بھگ فیصل کی ہم عمر ہے۔ نیلو کا ارادہ تھا میں فیصل کے لیے فرحانہ کو پسند کر لوں، لیکن میں نے 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا، اور آپ کے اس انکار کے بعد ہی فیصل کی حالت میں منفی تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی تھی، جو اس وقت عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رئیس شاہ نے ماہر شکاری کے مانند جال پھینک کر آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا۔ رئیس شاہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا تھا جو اس کے کام کو سہل بنا دیا کرتے تھے، یعنی پریشانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے ایسے نکات فراہم کر دیا کرتے تھے جن کی بنا پر وہ بآسانی اپنا کھیل کھیل لیا کرتا تھا۔ قمر بھی ایک ایسا ہی شکار تھی۔ شاہ جی، میں آپ کی علمیت اور کاملیت کو مان گئی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ نیلو نے ایک ہندو عامل سے فیصل پر بڑا گندا عمل کروا رکھا ہے۔ اگر فوری طور پر اس کا توڑ نہ کیا گیا تو بچے کا دماغ بھی الٹ سکتا ہے، رئیس شاہ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ڈرانے والی باتیں نہ کریں شاہ جی، وہ خوفزدہ نظر سے رئیس شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔
میرے فیصل کا علاج کریں۔ بچے کا علاج تو میں ضرور کروں گا، اس کے لیے جھلی پر زعفران سے 7 فلیتے تیار کرنا ہوں گے جو ماں والدہ کے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ 3 دن کے بعد جب انگوٹھی لینے میرے پاس آئیں تو مذکورہ فلیتے آپ کو تیار ملیں گے۔ آپ اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ میرے دیے ہوئے فلیتوں کے اثر سے نہ صرف یہ کہ فیصل پر سے سفلی کے اثرات جاتے رہیں گے بلکہ آئندہ کے لیے بھی بچہ گندے اعمال سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ جی، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔ پھر پوچھا، ان فلیتوں کا ہدیہ کیا ہوگا؟ 7 فلیتے 700 روپے، رئیس شاہ نے واضح الفاظ میں کہا۔ لیکن آپ پیسوں کے لیے پریشان نہ ہوں، جب آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو دے دیجیے گا۔ قمرالنساء نے رئیس شاہ کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا، پھر سلام کر کے آستانے سے نکل آئی۔ سامعین کی دلچسپی اور بھلائی کے لیے میں یہاں ایک اہم راز سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ رئیس شاہ کے پاس ہر رنگ و نسل کے پتھر اور نگینے تو موجود تھے، لیکن ان میں قیمتی جواہرات مثلا نیلم، زمرد، پکھراج، ہیرا، یاقوت، گارنٹ وغیرہ اصلی نہیں تھے، بلکہ یہ نگینے اس نے خود تیار کیے تھے۔ نگینوں کو رنگ کر مصنوعی جواہر تیار کرنے کا قدیم طریقہ ہے۔ موجودہ زمانے میں یہی کام مختلف کیمیکلز کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امیٹیشن سٹون انڈسٹری اتنے عروج پر ہے کہ بعض اوقات تجربہ کار جوہری بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 3 روز بعد قمرالنساء دوبارہ آستانہ رئیسیہ پر پہنچی، اور اس بار وہ اپنی بیٹی زیب النساء کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہیں سے کہانی میں ایک سنسنی خیز موڑ آیا۔ زیب النساء کی عمر 40 کے قریب تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 30 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر زیب کی دلکشی اور رعنائی نے رئیس شاہ کا 15واں طبق بھی روشن کر دیا تھا۔ وہ زیب کو دیکھتے ہی اس پر رجھ گیا تھا۔ زیب کے صاف و شفاف سراپا اور خد و خال کی خوبصورتی نے شاہ جی کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی۔ اس اندرونی طوفان میں سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی جو اس کے دل و دماغ پر مسلسل یہ ہتھوڑا برسا رہی تھی، مجھے زیب النساء کی ضرورت ہے، میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس روز رئیس شاہ بڑے خاص انداز میں ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی تمام تر توجہ زیب پر مرکوز رہی۔ نیلم جڑی چاندی کی انگوٹھی زیب کی درمیانی انگلی میں پہنا دی گئی۔ مڈل فنگر سیارہ زحل سے منسوب ہے اور نیلم بھی اسی سیارے کا پتھر مانا جاتا ہے۔ فیصل کے لیے تیار کردہ فلیتے بھی قمرالنساء کے حوالے کر دی، جنہیں 9 چندی جمعرات سے شروع کر کے ہر جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان جلا کر اس کی دھونی فیصل کو دینا تھی۔ انہیں رخصت کرتے وقت رئیس شاہ نے چند ایسے شوشے بھی چھوڑے کہ زیب کو ہفتے میں ایک آدھ بار اس کے آستانے پر ضرور حاضری دینا پڑے۔ قمر شاہ جی کی کاملیت پر ایمان لا چکی تھی، لہٰذا وہ بلا چوچرا اس کی ہر ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ ایک طرح سے ان لوگوں کے درمیان فیملی ٹرمز پیدا ہو گئے تھے۔ رئیس شاہ نے قمرالنساء کے گھر میں سیند لگانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے گھر پر بھی نادیدہ اثرات کا پتہ چلا لیا۔ یہ شاہ جی کی خوش قسمتی تھی یا قمر کی بدقسمتی کہ اس دوران میں رئیس شاہ کے مشوروں کے خاطر خواہ اثرات بھی مرتب ہونے لگے تھے۔ فیصل کے جنون اور چچڑے پن میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی اور 1-2 جگہوں پر زیب کے رشتے کی دوبارہ بات بھی چلی تھی، لیکن شاہ جی نے علم نجوم کی روشنی میں ان رشتوں کو زیب کے لیے نامناسب قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ قمر کے گھر کو نادیدہ اثرات سے پاک کرنے کے لیے شاہ جی نے ان کے گھر میں آمد و رفت بھی شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے زیب کے مزید قریب رہنے کا موقع مل رہا تھا۔ قمر اس بات پر بڑا فخر محسوس کر رہی تھی کہ جس شخص سے ملاقات کی خاطر لوگ اس کے آستانے پر قطار لگاتے ہیں وہ خود چل کر ان کے گھر آتا ہے۔ نیت کا احوال تو صرف خدا ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ قمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ شاہ جی تو اس کی خوبصورت بیٹی پر نیت لگائے رال ٹپکا رہا تھا۔ قمر کا تو یہ حال تھا کہ اگر رئیس شاہ رات کو دن اور دن کو رات کہے تو وہ ماننے کو تیار تھی۔ قمر اور فیصل و زیب کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے رئیس شاہ نے 6 ماہ صرف کیے، اور پھر ایک روز اس نے اپنی دلی خواہش قمرالنساء کی سماعت کے سپرد کر دی۔ اس مشن میں قمر ہی اس کا خصوصی ٹارگٹ تھی۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ چور پر نہیں، چور کی ماں پر تباہ آزمائی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور اس کا یہ فارمولہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ رئیس شاہ اور زیب النساء کی شادی ہو گئی۔ شاہ جی کو لوگوں کے نام بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والے افراد میں سے اکثر کو نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ کسی کے نام کا عدد درست نہیں تو کوئی ستارے سے میچ نہیں کرتا۔ الغرض وہ لگ بھگ 25% کلائنٹس کو نام بدلنے پر زور دیتے تھے اور ان کے نام بھی تجویز کرتے تھے۔ انہی 25% افراد میں زیب النساء بھی شامل تھی۔ شادی سے چند روز پہلے رئیس شاہ نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا۔ جی ہاں،
وہی سلطانہ جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں بڑی توجہ سے سلطانہ کو سن رہا تھا اور ضروری مواقع پر اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، کسی انسان کی اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب براہ راست آپ کا اسے واسطہ پڑتا ہے، جب اسے پرکھنے اور برتنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ بزرگ فرما گئے ہیں کہ اگر کسی کو آزمانا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اور اس سے معاملات کا تجربہ بھی کرو، یعنی اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو۔ چند ہی روز میں اس کی اصلیت کھل جائے گی۔ میں نے پچھلے 2 سال میں یہ تینوں کام کر کے دیکھے ہیں، اور تلخی سے بولی، اور ہر محاذ پر رئیس شاہ کو لالچی، کھٹیا، ظالم، سفاک، دھوکے باز اور بے وفا پایا ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ میں اب اس کے ساتھ مزید زندگی گزار سکوں۔ اس کی آواز میں بڑا سوز اور رنج تھا۔ اصولی طور پر تو مجھے بیاہ کر رئیس شاہ کے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ وہ یو پی موڑ والے گھر کو چھوڑ کر اپنے ٹین ڈبے کے ساتھ ہمارے بنگلے میں آ گیا۔ امی پوری طرح اس کی مٹھی میں تھی، لہٰذا میں نے نقطۂ اعتراض نہیں اٹھایا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک میں رئیس شاہ کے خبیث باطن سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اسے دل و جان سے اپنا مجازی خدا مانا تھا۔ اس کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے تو مجھے ایک عرصہ لگا ہے۔ اگرچہ یہ شادی امی کی وجہ بلکہ ان کی مرضی اور منشا سے ہوئی تھی، لیکن میں انہیں بالکل دوش نہیں دوں گی، بلکہ اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھوں گی۔ امی اب بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی، میرے منہ سے بے سختہ نکلا، ہو۔ ہمارے درمیان چند لمحات بڑی خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں گزر گئے، پھر وہ دوبارہ لب کشا ہوئی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں احتجاج کی گونج تھی۔ بیگ صاحب، شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس شخص نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ نارتھ ناظم آباد والا بنگلہ فروخت کر کے ہمیں گلشن اقبال شفٹ ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے کاروبار کو بھی گھر کے اندر ہی لانا چاہتا تھا۔ اس موقع پر میں نے کہا، شاہ جی، نارتھ ناظم آباد تو گلشن اقبال سے زیادہ قیمتی اور پراثر علاقہ ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آستانے کو گھر میں شفٹ کیا جائے تو آپ اسی بنگلے میں لے آئیں۔ آپ کے پاس آنے والوں میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو ناظم آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے لیے گلشن کی بجائے یہاں زیادہ آسانی رہے گی۔ اس بنگلے کا سامنے والا پورشن خالی کر کے آپ کے آستانے کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ دراصل اب میں اس آستانے والے لیبل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، دنیا بدل رہی ہے، لوگوں کے رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں، میں اس کام کو جدید بنیادوں پر آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اچھی بات تو یقیناً ہے کیونکہ یہ رئیس شاہ کا آئیڈیا ہے، وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، لیکن میرے خیال میں اس تجربے کے لیے سب سے موزوں جگہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے۔ میں نے ستاروں کی چال اور سیاروں کی ڈھال کا بڑی باریک بینی سے حساب کیا ہے، اور گلشن اقبال کے طول البلد والعرض البلد کا بھی جائزہ لے لیا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے وہاں جاتے ہی میرے بزنس کو کسی سپر سونک جنگی طیارے کے پر لگ جائیں گے۔ جب رئیس شاہ کی گفتگو میں ستارے، سیارے، طیارے وغیرہ آتے تھے تو میں دانستہ خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اس نوعیت کے ثقیل الفاظ اور ان کے استعمال و افعال پر غور کرنے سے میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ چند روز کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ نارتھ ناظم آباد والا بنگلہ فروخت کر کے گلشن اقبال میں منتقل ہو رہے ہیں۔ رئیس شاہ نے اپنے مخصوص ہتھ کنڈے آزما کر امی کو اپنا خم خیال بنا لیا تھا۔ وہ ویسے بھی شاہ جی سے بےحد متاثر اور مرغوب تھیں۔ پتہ نہیں رئیس نے انہیں کیا پٹی پڑھائی کہ وہ جی جان سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ بنگلہ امی کے نام تھا، لہٰذا وہ اسے فروخت کرنے کا پورا حق رکھتی تھیں، لیکن اس موقع پر میں نے انہیں یہ مشورہ دیا، امی، میں آپ کو بنگلہ بیچنے سے تو نہیں روک سکتی، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ ہاں بولو، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ جب آپ گلشن اقبال میں گھر خریدیں تو وہ بھی آپ کے نام ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، زیب، یہ بات تم کسی خاص سبب سے کہہ رہی ہو؟ سبب کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے گول مول جواب دیا، لیکن میری چھٹی حص مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر نیا گھر آپ کے نام نہ ہوا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تم بھی شاہ جی کے ساتھ رہ کر نجومر بن گئی ہو۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، میں جو کچھ بھی کہہ رہی اس کا تعلق علم نجوم سے نہیں ہے، پھر کس سے تعلق ہے؟ میرے دل کی آواز ہے امی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں امی کی تسلی کے بعد بے فکر ہو گئی۔ آئندہ ماہ نارتھ ناظم آباد والا بنگلہ فروخت ہو گیا اور ہم گلشن اقبال کے ایک نسبتاً بڑے بنگلے میں آ گئے۔ بنگلے کی مالکانہ حیثیت کے حوالے سے امی نے ایک انوکھا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس بنگلے کے کاغذات تمہارے نام سے تیار ہوں گے زیب، انہوں نے وکیل کی موجودگی میں انکشاف کیا۔ میرا تو اب چل چلاؤ ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔
میں نے اس موقع پر امی سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن امی بھی ضد پر اتر آئیں۔ چنانچہ میں ان کی عمر، مرتبے اور خواہش کے احترام میں گردن جھکا دی۔ اس طرح گلشن اقبال والے بنگلے کی بلا شرکت غیرے میں مالکن بن گئی۔ بعد ازاں ایک موقع پر امی کے منہ سے رواداری میں ایک بات نکل گئی جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میری چھٹی حص غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اور رئیس شاہ کا کوئی قصہ چل رہا تھا کہ امی نے کہا، لیکن ان کے انداز سے مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے گلشن والا یہ بنگلہ وہ اپنے نام سے لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جبھی میں نے یہ بنگلہ تمہارے نام سے خریدا ہے زیب، میں نے شاہ جی سے بھی وہی کہا تھا جو تم سے کہہ رہی ہوں، کہ میں اب اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہی ہوں۔ یہ سب دولت اور جائیداد تمہیں لوگوں کی ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ تم بڑی ہو، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ فیصل کا خیال اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ امی کا کہا سچ ثابت ہوا۔ گلشن اقبال والے بنگلے میں شفٹ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہو گئیں۔ رئیس شاہ کا کہا بھی درست ثابت ہوا۔ گلشن اقبال والے بنگلے میں کاروبار منتقل کرتے ہی اس پر خون برسنے لگا، اور اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ وہ اب رئیس شاہ یا شاہ جی نہیں رہا بلکہ پروفیسر شاہ بن گیا ہے۔ اس کا کاروبار آستانہ رئیسیہ سے نہیں بلکہ شاہ کلینک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی عام سا نجومی یا عامل کامل نہیں بلکہ کنسلٹنٹ بن گیا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ انتہائی شفاف، ظالم اور کاروباری ہو گیا ہے۔ پہلے وہ غریب و غربا سے تھوڑی بہت رعایت کر دیا کرتا تھا، اب ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اس کے طلب کردہ پیسے پہلے جمع کراؤ، پھر کام ہوگا، پیسے نہیں ہیں تو گھر جاؤ۔ یہ تو بڑی خراب بلکہ بیہودہ صورتحال ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ واہیات کہیں بیگ صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ جی کے ظلم و ستم کی شرمناک داستان بیان کرنے لگی۔ میں نے خواہ مخواہ ہی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ پچھلے 1 سال میں نے بڑے عبرت ناک نظارے دیکھے ہیں۔ دولت کی ہوس اور عمارت کے لالچ نے رئیس شاہ کو بالکل اندھا کر دیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کلائنٹس کو لوٹ رہا ہے۔ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو وہ بتاتا ہے کہ ان کے شوہر بے وفائی کر رہے ہیں، وہ انہیں نظر انداز کر کے دوسری عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ عورتیں اپنے شوہروں کو راہ راست پر لانے کے لیے رئیس سے الواح و طلسمات بنواتی ہیں۔ اسی طرح وہ شوہروں کے ذہنوں میں بھی مختلف رنگ و نسل کے شک کے بیج بوتا ہے۔ کسی سے کہتا ہے اس کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں، کسی کو بتاتا ہے اس کی بیوی نے اسے مٹھی میں رکھنے کے لیے کسی عامل سے الو کا گوشت دم کرا کے اسے کھلا دیا۔ ساسوں کو بہوؤں کے خلاف اور بہوؤں کو ساسوں کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اس طرح اس کے نگینے اور الواح دھڑا دھڑ بکتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں میں اس کی بے ایمانی بھی عروج کی آخری منازل کو چھو رہی ہے۔ پچھلے دنوں شرف مشتری پڑا تھا۔ مشتری کی لوح سونے کے پترے پر بنائی جاتی ہے، لیکن رئیس شاہ نے کسی سستی سی نرم دھات پر سونے کا پانی چڑھوا کر یہ الواح درجنوں کے حساب سے تیار کی تھی، جنہیں سونے کا کہہ کر اپنے کلائنٹس کو بیچا ہے۔ اسی طرح وہ 20-30 روپے دانہ کے حساب سے خریدے ہوئے پتھروں کو 1500 سے کم میں فروخت نہیں کر رہا۔ میرے لیے سب سے زیادہ دکھ اور اذیت کی بات یہ ہے کہ بعض رئیس شاہ کے مطالبے پورے کرنے کے لیے اپنے زیورات تک فروخت کر دیتی ہیں۔ ان بیچاریوں کی پہلی اور آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان کے شوہر راہ راست پر آ جائیں۔ ظلم و بربریت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ رئیس شاہ کسی انسان نما درندے سے کم نہیں ہے بیگ صاحب۔ واقعی آپ بڑے آزمائشی حالات سے گزر رہی ہیں، آپ کی روح ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا، ایک ایسی حرکت میرے علم میں آئی ہے اور میں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پہلی فرصت میں رئیس شاہ کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ کون سی حرکت؟ رئیس شاہ دوسری شادی کی پلاننگ کر رہا ہے، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، کیا کوئی موٹی مرغی اس کے جال میں آ گئی ہے؟ بیگ صاحب، سلطانہ نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا آپ بھی علم نجوم میں مہارت رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ پھر آپ کو موٹی مرغی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا اندازہ سمجھ لیں، میں نے کہا۔ آپ کا اندازہ زبردست ہے، وہ جوش بھرے انداز میں بتانے لگی۔ وہ مرغی جسامت میں تو بڑی ڈیشنگ اور سمارٹ ہے، لیکن دولت کے لحاظ سے آپ اسے موٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس مرغی کا کوئی نام تو ہوگا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا پیدائشی نام تو ماں جبیں تھا، سلطانہ نے زہریلے انداز میں بتایا، مگر یہ تجربے کی بات ہے کہ رئیس شاہ کے قریب آنے والے سب سے پہلے اپنے نام سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ماں جبیں روبی بن چکی ہے۔ رئیس نے اسے احساس دلا دیا ہے کہ وہ ایک قیمتی یاقوت ہے، لہٰذا اس کا نام روبی ہونا چاہیے۔ روبی ہاکی اسٹیڈیم کے نزدیک ہی کھڈا مارکیٹ میں ایک بڑا بیوٹی پارلر چلاتی ہے۔ اس کی رہائش فیز 5 کے ایک لگژری بنگلے میں ہے۔ یہ عورت متعلقہ اور خود مختار ہے، مال دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ آج کل روبی رئیس شاہ کی مٹھی میں ہے، عنقریب وہ شادی کرنے والے ہیں۔ یہ ساری معلومات آپ تک کیسے پہنچی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔
رئیس شاہ کے ایک سابق دوست ریاست علی سے، اس نے بتایا۔ سابق دوست؟ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ریاست علی کی ادھر لیاقت آباد کی صرافہ مارکیٹ میں پتھروں اور نگینوں کی بہت بڑی دکان ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کسی زمانے میں رئیس شاہ ریاست سے نگینیں خریدا کرتا تھا اور اپنے کلائنٹس کو بھی پتھروں کی خریداری کے لیے ریاست ہی کے پاس بھیجا کرتا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی اور ریاست اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ لیکن جب سے ہم گلشن اقبال میں شفٹ ہوئے ہیں، رئیس شاہ پروفیسر شاہ بن گیا ہے اور اس نے اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی ہے۔ ریاست علی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ نگینوں کے معاملات پر تو ان دونوں کے بیچ باقاعدہ جھگڑا بھی ہوا تھا۔ پچھلے دنوں ریاست نے فون کر کے مجھے رئیس شاہ کے نئے لچھنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ میں چونکہ رئیس شاہ کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے مجھے ریاست کی اطلاع پر اسی وقت یقین آ گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تصدیق ضروری جانی۔ ریاست کی ہدایت اور فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں جب میں نے خفیہ انداز میں تحقیق کی تو اس اطلاع کو درست پایا۔ رئیس شاہ واقعی روبی سے شادی کرنے والا ہے۔ کیا آپ اپنے شوہر سے صرف اس لیے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ وہ روبی سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ بنیادی وجہ تو وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی۔ رئیس شاہ اپنی فطرت، مزاج اور سوچ کے مطابق کسی جنگلی درندے سے کم نہیں۔ اس کی ماچ کے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا کسی جہنم میں سانس لینے کے مترادف ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے ہمارے مابین ایک خاموش اعصابی جنگ جاری ہے، اور جہاں تک روبی سے رئیس کی شادی کا سوال ہے تو مجھے اس بات سے قطعاً کوئی پریشانی نہیں کہ وہ روبی سے شادی کرتا ہے یا زمرد سے، الماس سے یا پکھراج سے۔ میں اس امر کے لیے متفکر ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ روبی نے شرط عائد کی ہے کہ رئیس مجھے فارغ کرنے کے بعد اسے اپنائے گا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پچھلے چند دنوں سے رئیس کا رویہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ دوسری شادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ محرومی میرے لیے مائنس اور رئیس کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے فارغ کر دے، میں اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی بھی صورت پر طلاق کا طوق گلے میں نہیں لٹکانا۔ ادھر آپ نے میری جانب سے خلا کا کیس عدالت میں دائر کیا، ادھر میں بحکم عدالت دھکے مار کر رئیس شاہ کو اپنے بنگلے سے باہر نکال دوں گی۔ جب کیس عدالت میں ہوگا تو رئیس کو ایک شوہر کی حیثیت سے میرے ساتھ رہنے کا حق بھی نہیں رہے گا۔ ابھی یہاں پر منحصر ہے کہ ان معاملات کا کتنا زبردست بندوبست کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں جب رئیس شاہ روبی سے شادی کرے تو اس کا سٹیٹس ایک ٹھکرائے ہوئے گھر سے بے دخل بلکہ زندگی سے بے دخل کیے ہوئے شوہر کا ہو۔ ایسا ہو جائے گا؟ میں نے تیاکن سے کہا۔ میں عدالت کی طرف سے ایسا کامل بندوبست کروا دوں گا کہ رئیس شاہ کو خلا کے پیپرز کے ساتھ ہی گھر سے بے دخلی کا نوٹس بھی ملے گا۔ پہلے اسے گھر چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد عدالت میں پیش ہو کر آپ کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی بیگ صاحب۔ اس معاملے کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن خلا کے حوالے سے آپ کو چند اہم باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ مثلاً کون سی باتیں؟ میں نے حق وکیل ادا کرتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ خلا کا مطالبہ جو کہ آپ کی جانب سے ہوگا، لہٰذا تنسیح نکاح کے نتیجے میں آپ کو اپنے حقوق وغیرہ سے دستبردار ہونا پڑے گا، مثلاً مہر کی رقم۔ بیگ صاحب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ اس شاطر شخص نے تو امی کو مٹھی میں لے کر مجھے حاصل کر لیا تھا۔ امی چونکہ اس کی اندھی مریدنی بنی ہوئی تھی، لہٰذا نکاح کے وقت انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ بیٹی کے حقوق کو تحفظ بھی دینا ضروری ہے۔ میرا مہر صرف 5,000 روپے سکہ رائج الوقت پاکستان بندھا تھا۔ آپ خود ہی بتائیں میں ان 5,000 کو لے کر کون سا ارب پتی بن جاؤں گی؟ جہاں تک نان و نفقہ کا تعلق ہے تو اللہ کا شکر ہے بیگ صاحب، اگر میں اپنے بنگلے کا ایک پورشن کرائے پر بھی اٹھا دوں گی تو ہم دونوں بہن بھائی کی گزر اوقات بڑے آسودہ انداز میں ہو جائے گی۔ میں رئیس شاہ کی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنے بنگلے کو فروخت کر کے اس رقم میں 3 شاندار فلیٹ بھی خرید سکتی ہوں۔ ایک میں خود رہوں اور باقی 2 کو کرائے پر چڑھا دوں تو بھی زندگی بڑے سکھ چین سے گزرے گی۔ اوکے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں پہلی فرصت میں آپ کا کیس تیار کر کے عدالت میں لگاتا ہوں۔ آپ کل دوپہر کے بعد کسی وقت میرے آفس آ کر ضروری کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا، اور دل میں یہ نکتہ بھی پختہ کر لیں کہ اب قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگ صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں اس دن کا بے تابی سے انتظار کروں گی جب میرے اگلے ہوئے کو وہ متعلقہ روبی نکلے گی۔ آپ نے روبی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر رکھی ہیں؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ متعلقہ کا لیبل کیوں لگا ہوا ہے؟ چند سال پہلے مہجبین یعنی کہ روبی نے احمد حسن نامی ایک مالدار شخص سے شادی کی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد احمد حسن اچانک غائب ہو گیا۔ آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ مہجبین کا بیان ہے کہ احمد حسن اسے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے ایک طلاق نامہ بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے جسے پتہ چلتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی کو معلوم ہوگا۔
ویسے خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے ٹھکرائے ہوئے دو، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، ایک متعلقہ دوسرا خلا زدہ۔ سلطانہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میں نے پوچھا، خلا کے کاغذات سلطانہ ہی کے نام سے تیار کیے جائیں نا؟ جی ہاں بالکل، نکاح نامے میں میرا نام سلطانہ ہی درج ہے۔ اس کیس سے نبٹتے ہی میں دوبارہ زیب النساء بن جاؤں گی۔ میں رئیس شاہ کے عطا کردہ اس زیب سے بھی نجات حاصل کر لوں گی۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اس کی رسید سلطانہ کو تھما دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ ایک روز بعد میں نے سلطانہ کی جانب سے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ اس سلسلے میں نے سلطانہ کو عدالتی معاملات کی اونچ نیچ سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ جب رئیس شاہ کو گھر سے بے دخلی کا نوٹس ملتا تو وہ سٹ پٹا کر رہ جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ روبی سے شادی کرنے جا رہا تھا اور اسے سلطانہ کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن کوئی بھی شخص بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ایسی صورتحال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ لہٰذا رئیس شاہ ابھی اس سلسلے میں سلطانہ کو بہلانے پھسلانے کی صحیح کر سکتا تھا۔ اس بات کے 1% امکانات تھے کہ رئیس شاہ موجودہ صورتحال کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے سلطانہ کے گھر سے چلا جاتا۔ نہ صرف چلا جاتا بلکہ عدالت میں حاضر ہو کر کیس کا سامنا بھی کرتا۔ عدالتی نوٹس کی ترسیل کے بعد سلطانہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ خاصی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے اسے آرام سے بٹھایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی الجھی ہوئی کیوں ہیں؟ رئیس کو گھر سے بے دخلی کا نوٹس مل گیا ہے، اس نے بتایا۔ وہ میری منتیں کر رہا ہے۔ بے دخلی کے نوٹس کے علاوہ اسے خلا کے حوالے سے بھی عدالت میں پیش ہونے کے احکامات موصول ہوئے ہوں گے۔ وہ دونوں میں سے کس کے لیے آپ کی منت سماجت کر رہا ہے؟ دونوں ہی معاملات کے لیے۔ اس نے کیا موقف اختیار کیا؟ وہ قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ روبی سے شادی کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، وہ محض اس کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بولی، اس کی التجا ہے کہ مجھے جو غلط فہمی ہوئی ہے میں اپنے دل و دماغ سے نکال دوں۔ اگر مجھے اس سے کوئی شکایت ہے تو وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں پیار محبت سے مل کر ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی وضاحت اور منت سماجت تو رہی ایک طرف۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسے یہ کس نے بتایا کہ آپ اس کی روبی سے ہونے والی شادی کے راز سے قبل از وقت آگاہ ہو گئی ہیں؟ یہ تو میں نے ہی اسے بتایا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، یہ آپ نے غلط کیا۔ میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، اگر آپ کی معلومات اس کے علم میں نہ آتی تو زیادہ اچھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان نظر سے مجھے تکنے لگی۔ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ آخری مرتبہ مجھے بتا دیں کہ آپ کا خلا لینے کا فیصلہ اٹل ہے یا اس میں رئیس کی منت سماجت سے کسی لچک کا امکان ہے؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا بیگ صاحب، وہ غیر متزلزل انداز میں بولی۔ اب واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک، بہت حساس ہوتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس میں کسی بھی مرحلے پر مفاہمت، مصالحت کا امکان موجود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا رئیس شاہ ابھی تک آپ کے بنگلے ہی میں رہ رہا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اسے پہلی فرصت میں گھر سے نکال دیں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، ورنہ کوئی بھی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے گھر چھوڑنے میں کسی پس و پیش سے کام لیا تو وہ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں نے سلطانہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہ بنگلہ آپ کا ہے، اور جب سے آپ کی جانب سے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر ہوا ہے وہ آپ پر اپنے شوہرانہ حقوق نہیں جتا سکتا۔ یہ کیس فائل ہونے کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ نے علی الاعلان رئیس شاہ کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ دونوں کے ازدواجی معاملات کا فیصلہ اب عدالت ہی کرے گی، اور اس فیصلے تک رئیس شاہ کو آپ سے دور رہنا ہوگا۔ اگر یہ بنگلہ رئیس شاہ کی ملکیت ہوتا تو آپ کو جانا تھا۔ بنگلہ چونکہ آپ کی پراپرٹی ہے، لہٰذا ہر حال میں رئیس شاہ کو جانا ہے، اور اگر وہ زیادہ ہوشیاری اور چالاکی دکھانے کی کوشش کرے تو آپ اپنے علاقے کے تھانے فون کر کے اسے گھر سے بے دخل کر سکتی ہیں۔ وہ عدالتی نوٹس وصول کر چکا ہے۔ آپ پولیس کو بتا سکتی ہیں کہ آپ دونوں کے حوالے سے عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ یہ آپ نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور آپ کا بھی۔ وہ چند منٹ مزید بیٹھی، پھر مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اسی رات جب میں سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس زمانے میں CLI کی یہ سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ فون اٹینڈ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ دوسری جانب کون ہے۔ ہیلو، میں نے ریسیور کو کان سے لگانے کے بعد کہا۔ بیگ صاحب، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف ایک نسوانی آواز ابھری، سلطانہ، خیریت تو ہے نا؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں دریافت کیا۔ سلطانہ کو میں نے اپنے گھر کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ اس کا کیس کچھ اسی نوعیت کا تھا کہ اسے کسی بھی وقت میری ضرورت پیش آ سکتی تھی، ورنہ میں عموماً کلائنٹس کے تمام تر معاملات آفس اور کورٹ ہی میں نپٹایا کرتا تھا۔ بالکل خیریت ہے جناب، سلطانہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ رئیس شاہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کا سامان ابھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ صرف ایک بریف کیس ساتھ لے گیا جس میں
قیمتی جواہرات اور الواح و طلسمات بھرے ہوئے ہیں۔ باقی سامان کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کر لے، پھر آ کر سامان بھی لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے کمرے کو تمام تر سامان سمیت لاک کر دیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب وہ سامان اٹھانے آئے تو اسے یوں ہی گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دیں۔ آپ اسے کہیں کہ محلے کے 2-3 معزز افراد کو جمع کرے اور ان کی موجودگی میں اپنا سامان اٹھائے۔ یہ خبر آپ کے آس پڑوس کو ہونا چاہیے کہ اب آپ کا رئیس شاہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے کورٹ میں اس کے خلاف خلا کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط و مستحکم ہے، لہذا گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلے ہفتے پیشی بھی ہے۔ یہ کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں کا کھیل ہے۔ بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، پھر اضطراری انداز میں کہا، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی۔ کون سی بات؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سلطانہ نے بتایا وہ آپ سے ملنے کا بھی کہہ رہا تھا۔ مجھ سے وہ کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ روبی سے اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ بولی، آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیس واپس لے لوں۔ کیا آپ نے خلا کا جو کیس فائل کیا ہے اس کی بنیادی وجہ رئیس شاہ کا روبی سے دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ میں سلطانہ سے یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، لہٰذا اس بار میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ قطعی نہیں، رئیس شاہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دیگر نصف درجن وجوہات ہیں، بس تو پھر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ رئیس شاہ جو بھی کہہ رہا ہے اسے کہنے دیں۔ اگر وہ میرے پاس کوئی داد فریاد لے کر آیا تو میں اس کے دماغ کے کیڑے جھاڑ کر روانہ کر دوں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل ٹینشن نہ لیں۔ اس نے الوداعیہ کلمات سے پہلے میرا بہت شکریہ ادا کیا، پھر ہمارے درمیان قائم ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ سلطانہ نے بالکل درست کہا تھا۔ میں نے رات کو سلطانہ سے ہونے والی گفتگو کو اپنی یادداشت میں زیادہ جگہ نہیں دی تھی، لہٰذا اگلے روز دفتر میں جب میری سیکریٹری آمنہ نے مجھے بتایا کہ کوئی پروفیسر شاہ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو فوری طور پر مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا اور بے سختہ میں نے پوچھا، کون پروفیسر شاہ؟ وہ کسی سلطانہ نامی عورت کا حوالہ دے رہے ہیں، آمنہ نے انٹرکام پر مجھے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، جو آپ کی کلائنٹ اور پروفیسر صاحب کی بیوی ہے۔ اس ریفرنس کے بعد چشم زدن میں مجھے یاد آ گیا کہ وہ رئیس شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری اس شخص سے کوئی ذاتی رنجش تو نہیں تھی، تم سلطانوں کو پیش آمدہ صورتحال کی روشنی میں دیکھا جائے تو رئیس شاہ کے لیے میرے دل میں کوئی خوشگوار جذبات نہیں تھے۔ میں نے آمنہ سے پوچھا، اپوائنٹمنٹ والے کلائنٹس میں سے کون باقی ہے؟ نہیں سر، سب نپٹ گئے، میرے سیکریٹری نے بتایا۔ لابی میں اس وقت صرف ایک ہی شخص موجود ہے، پروفیسر شاہ۔ ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ اگلے ہی لمحے رئیس شاہ میرے چیمبر میں موجود تھا۔ شاہ جی کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ کسی زمانے میں وہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنا کرتا تھا۔ ناظم آباد سے گلشن اقبال شفٹ ہونے کے بعد اس کے تیور اور رنگ ڈھنگ سب بدل گئے تھے۔ اس وقت وہ نفیس قسم کے سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور پروفیسر بننے کے بعد وہ نارمل داڑھی سے فرنچ کٹ پر چلا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی بیشتر انگلیوں میں بیش بہا نگینے جگمگا رہے تھے۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد ہمارے درمیان مختصر سی تعارفی گفتگو ہوئی، پھر وہ اصل مقصد پر آ گیا۔ اس نے بڑے قائل کرنے والے انداز میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، سلطانہ کو شدید نوعیت کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیسی غلط فہمی شاہ جی؟ یہی کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور عورت سے شادی کرنے والا ہوں، جبھی اس نے آپ کے توسط سے خلا کا کیس دائر کیا ہے۔ وہ پبلک ڈیلنگ کا آدمی تھا، لہٰذا بڑے طریقے سلیقے سے بات کرنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ میں نے انجانے پن سے پوچھ لیا، تو کیا آپ روبی نامی کسی عورت سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں بیگ صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور یہی سلطانہ کی غلط فہمی ہے۔ روبی کے ساتھ تو میں پارٹنرشپ میں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رئیس شاہ کی بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے سلطانہ نے بھی مجھے بتایا تھا۔ اپنے دلچسپی کی خاطر میں نے پوچھ لیا، اس بزنس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے؟ کیوں نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، آپ کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی موکلہ کو زیادہ بہتر انداز میں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کر سکیں۔ میرے پاس ہنر ہے اور روبی کے پاس دولت۔ جب ہنر اور دولت شانہ بشانہ آگے بڑھنے کا عزم کر لیں تو پھر کامیابیاں ان کے قدموں کی گزرگاہ بن جایا کرتی ہیں۔ سلطانوں کو میں نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تب مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ اس موقع پر الٹی مت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ منحوس خیال اس کے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا کہ میں روبی سے شادی کرنے والا ہوں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کس بدبخت نے لگائی ہے۔ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا، اس کمینے کا نام ہے ریاست علی، ذرا اس کمینے کا تاریخ اور جغرافیہ بھی بتا دیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تھوڑی دیر کے لیے میں انجان بن گیا، حالانکہ سلطانہ کی زبانی ریاست علی نگینہ فروش کے تمام تر قوائف مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ رئیس شاہ نے اپنے اس سابق دوست کے بارے میں بڑے کڑوے انداز میں مختصراً مجھے بتایا، پھر کہا، سلطانہ آج کل اس شخص کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ کی بیوی بہت غلط کر رہی ہے، میں نے رئیس شاہ کی حمایت میں کہا۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو آگ لگانا دانشمندی نہیں ہے، یہ نکتہ آپ سلطانہ کو سمجھائے نا، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔
بیگ صاحب اگر آپ یہ کام کر دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا، میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر بھی دے گا، بلکہ میں بھی آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے رئیس شاہ کو یہی تاثر دیا کہ میں اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے گمبھیر انداز میں کہا، شاہ جی خلا کے سلسلے میں میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں میں ان عورتوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میری حتی الامکان یہ صحیح ہوتی ہے کہ وہ اس نوعیت کی مقدمے بازی سے باز آ جائیں۔ یہ نصیحت بہت کم عورتوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے آپ کی بیوی کو بھی اس معاملے کے نشیب و فراز سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ خیر، آپ کی فرمائش پر میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ آپ 2 یا 3 دن کے بعد آ کر دوبارہ مجھ سے ملیں، ہو سکتا ہے اللہ کوئی بہتر راہ نکال دے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ میرے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہیں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ میں سچائی، صداقت اور انصاف کے اصول کے لیے کام کرتا ہوں شاہ جی، آپ جو بھی ان کا طلبگار ہو۔ اور جہاں تک میاں بیوی کے ازدواجی معاملات کا تعلق ہے تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ یہ معاملہ بگڑنے نہ پائے۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، اس مسئلے کا بھی حل نکل ہی آئے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے نوٹوں کی ایک گڈی برآمد کرتے ہوئے بولا، آپ کی فیس کتنی ہے بیگ صاحب؟ میں اس کیس کی فیس آپ کی بیوی سے وصول کر چکا ہوں شاہ جی، وہ معاملہ بگاڑنے کے لیے سلطانہ نے آپ کو دی تھی، میں معاملہ بنانے اور سنبھالنے کے لیے دے رہا ہوں۔ ابھی یہ رقم آپ میری امانت جان کر اپنے پاس محفوظ رکھیں، اگر اس کیس کا اونٹ آپ کے حسب منشا کروٹ بیٹھ گیا تو میں یہ رقم آپ سے لے لوں گا۔ اگر آپ اس اونٹ کی رسی کو طریقے سلیقے سے جھٹکا دیں گے تو اونٹ کیا اس کا بابی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدھی کروٹ بیٹھے گا۔ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں بیگ صاحب۔ میں نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر اسے دکھائے اور اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت تو سب کچھ آپ کے ہی ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ بیگ صاحب آپ کا سٹار کون سا ہے؟ آپ میرا سٹار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے الٹا اسے سوال کر ڈالا۔ میں ایک ماہر علم نجوم ہوں، وہ بڑے فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اگر آپ مجھے اپنے سٹار بتا دیں گے تو میں آپ کے بارے میں اہم پیشن گوئیاں کر سکتا ہوں۔ دراصل مجھے علم نجوم سے دلچسپی نہیں ہے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ یہ الگ بات ہے، وہ برا مانے بغیر بولا۔ اگر آپ کو دلچسپی نہیں تو پھر میں آپ کو بور نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میری جانب سے ایک تحفہ تو ابھی قبول کرنا ہوگا۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے؟ وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پوچھا، ڈیٹ آف برتھ تو یاد ہوگی؟ میں نے اسے اپنی تاریخ پیدائش بتا دی۔ آپ کا برتھ سٹون فیروزہ اور زمرد ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت یہ دونوں پتھر میرے بیگ میں موجود ہیں، میں دکھاتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لیں، اور آپ انکار نہیں کریں گے کیونکہ کسی کے تحفے کو ٹھکرانا اس کا دل توڑنے کے مترادف ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اس کے ہاتھوں کی حرکات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ چند لمحات تک اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ مصروف رہا، پھر 2 مستطیل لکڑیاں اسی بیگ میں سے نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لے جناب، پسند فرمائیں۔ مذکورہ مستطیل لکڑیوں میں سے ایک پر عمدہ قسم کا فیروزہ اور دوسری پر اعلیٰ نسل کا زمرد فکس تھا۔ میں نے آج تک پتھر اور جواہرات کو انگوٹھیوں اور زیورات میں جڑا ہوا دیکھا تھا۔ یہ انداز میرے لیے بڑا منفرد اور نیا تھا۔ جب یہی بات میں نے رئیس شاہ سے پوچھی تو اس نے ان الفاظ میں وضاحت کی، یہ نگینے ایران سے منگوائے ہیں میں نے، وہاں جواہرات کو ڈسپلے کرنے کا یہی طریقہ رائج ہے۔ ایرانی جوہری اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ نگینے کو چھو کر دیکھا جائے، آپ بھی ٹچ کیے بغیر ہی پسند کر لیں۔ وہ دونوں نگینے نہایت ہی شفاف اور اعلیٰ معیار کے تھے۔ میں نے رئیس شاہ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ڈرتے اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق شاہ جی بڑے عمدہ نظر آنے والے آرٹیفیشل سٹون بھی تیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال 4 کیرٹ کا وہ زمرد بالکل اصلی پتھر تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک جوہری دوست سے اس کا ٹیسٹ کرایا تھا۔ میرے مذکورہ دوست کے مطابق اس زمرد کی اوپن مارکیٹ میں قیمت 2000 روپے فی کیرٹ سے کم نہیں تھی، یعنی شاہ جی کا تحفہ 8-10 ہزار روپے مالیت کا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے 10 ہزار کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ رخصت سے پہلے میں نے رئیس شاہ سے پوچھ لیا، شاہ جی آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ روبی کے ساتھ کیسی بزنس میں پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں۔ بزنس تو یہی ہے جو میں آج کل کر رہا ہوں، مثلاً علم نجوم، پتھر و جواہرات، الواح و طلسمات وغیرہ۔ روبی میری ایک کلائنٹ ہے اور میری متقد بھی، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ یہ اسی کا آئیڈیا ہے کہ میں اپنے بزنس کو کراچی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر لے جاؤں۔ اس کام کا آغاز ہم پاکستان یعنی نیشنل لیول پر کریں گے۔ پاکستان کے 4 بڑے شہروں کراچی، ملتان، لاہور اور راول پنڈی میں ہم دونوں مل کر 3 دن کلینک کیا کریں گے۔ جس شہر کا نمبر ہو، اپنی آمد سے 2 روز پہلے وہاں کے مقامی اخبارات میں اشتہار کے ذریعے کلینک کی تاریخوں اور اوقات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ قیام مذکورہ شہر کے اعلیٰ ہوٹل میں ہوگا اور ہوٹل ہی میں کلائنٹ سے ملاقات کا انتظام بھی کرایا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم اس طریقہ کار کو
بین الاقوامی سطح پر آزمائیں گے۔ عرب ممالک کے علاوہ ایران، عراق، انڈیا، سری لنکا وغیرہ کے دورے بھی کریں گے۔ تمام تر اخراجات روبی کے ذمہ ہوں گے۔ سروس میں دوں گا، منافع میں ہم برابر کے حصے دار ہوں گے۔ وہ رکا اور مجھ سے پوچھ بیٹھا، بیگ صاحب آپ بتائیں کیسا آئیڈیا ہے؟ بہت شاندار اور منافع بخش، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہاں تک تو درست ہے کہ رہن سہن اور سفری اخراجات آپ کی بزنس پارٹنر روبی اٹھائے گی، جس کے لیے وہ منافع میں برابر کی شریک ہے، لیکن وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ کیوں جائے گی؟ آپ کے اس بزنس میں روبی کا اصل کردار کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بیگ صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ روبی کو میرے پاس آتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ میری معتقد ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہے۔ روبی بہت ہی ذہین عورت ہے، وہ بڑی تیزی سے علم نجوم میں مہارت حاصل کر رہی ہے۔ وقتی ذائچے پر اسے کمانڈ حاصل ہے۔ وہ میری اسسٹنٹ کے طور پر ساتھ جائے گی۔ رئیس شاہ کی وضاحت کے بعد اس سلسلے میں مزید کسی سوال کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ سلطانہ نے میرے سامنے رئیس شاہ کی شخصیت کو جس انداز میں پینٹ کیا تھا، شاہ جی اس کے بالکل برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ اس سے گفتگو کے دوران میں اس کی ذات کے حوالے سے میری رائے میں قدرے نرمی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ یا تو اس وقت مجھے متاثر کرنے کے لیے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرا تھا، یا پھر سلطانہ نے اس حوالے سے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، شاہ جی آپ اپنی بیوی کو بھی تو اسرار علم و نجوم سکھا سکتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ آپ کے شانہ بشانہ ملکی اور غیر ملکی دوروں میں ایک اسسٹنٹ کی حیثیت سے سفر کر سکتی تھی۔ اس طرح سلطانہ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ ہوتا اور آج آپ دونوں اس واہیات صورتحال کا شکار نہ ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے اسے سکھانے پڑھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ وہ الٹا مجھ سے مستفسر ہوا۔ تو آپ کا مطلب ہے آپ یہ کوشش کر چکے ہیں؟ جی ہاں، ایک بار نہیں 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن ان تلوں میں ایک قطرہ تیل کا نہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ کو دراصل ایسٹرولوجی علم نجوم سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ سلطانہ زحل کی ماری ہوئی ہے۔ 60 صدی کے دوران میں پیدا ہونے والے لوگ زندگی بھر عجیب و غریب ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں اور پیچیدگیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے دماغ پر ایک انوکھی سنک سوار رہتی ہے۔ زحل کے ناقص اثرات کے باعث ان کے ہر کام میں تاخیر واقع ہوتی ہے اور بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، جس کے لیے وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ ان میں شک اور بد اعتمادی کا مادہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ یہی حال سلطانہ کا بھی ہے۔ اس زحل زدہ سے تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اللہ بخشے اس کی ماں قمر النساء کو، وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی۔ میں اس کی درخواست کو رد نہیں کر سکا اور اس زحل کی ماری کو گلے لگا لیا، ورنہ آج تک دروازہ کھولے رشتے کا انتظار کر رہی ہوتی۔ لیکن شاہ جی، میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ نے ایک خاص پلاننگ کے تحت قمر النساء کو مٹھی میں لے کر سلطانہ سے شادی کی تھی۔ یہ فلسفہ آپ نے سلطانہ کی زبانی سنا ہوگا بیگ صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں ایک لالچی، ظالم و سفاک انسان ہوں۔ میں اپنے پاس آنے والوں کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹتا ہوں۔ میری نظر صرف ان کی دولت پر لگی رہتی ہے، ان کی مجبوریوں کی میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ تو اس نے مجھے بتایا، اور انہی اسباب کی بنا پر وہ آپ سے الگ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ یہ سب سلطانہ کا دماغی فطور ہے، بیمار ذہن کی پیداوار۔ حیرت ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ سلطانہ نے آپ کی ذات کے حوالے سے مجھے جو کچھ بتایا ہے آپ اس کے برعکس بیان کر رہے ہیں۔ اس کا دماغ خراب ہوا ہے، بلکہ خراب کر دیا گیا ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ اگر آج قمر النساء زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ میں نے کسی لالچ میں آ کر سلطانہ سے شادی کی تھی یا یہ میرا احسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سلطانہ تعلیم یافتہ تھی، خوبصورت تھی، صاحب حیثیت فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے 5 کیرٹ کا ایک عمدہ و شفاف روبی اگر 1 لاکھ روپے قیمت رکھتا ہو تو اس میں کریک آتے ہی وہ محض کانچ کا ایک خوشنما ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ جس طرح پتھر کی قیمت اس کی کوالٹی کی بنا پر طے کی جاتی ہے، اسی طرح انسان کی قدر و قیمت اس کی خوش بختی کے رہنے منت ہوتی ہے۔ اگر سلطانہ خوبصورت، اسمارٹ، تعلیم یافتہ اور آسودہ حال تھی تو پھر اس کا رشتہ کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے نہ کہ اس کے مقدر کو پیدائشی زحل کا گرہن لگا ہوا تھا۔ اس آفت زادی کو سینے سے کس نے لگایا؟ میں نے، اور آج میں ہی سب سے برا ہوں۔ اور جہاں تک ہوس اور لالچ کا تعلق ہے، جب میری سلطانہ سے شادی ہوئی میں کسی فٹ پاتھ پر نہیں پڑا تھا، میں صاحب حیثیت اور صاحب عزت تھا بیگ صاحب۔ میری کوئی ویلیو تھی تو ہزاروں دیگر لوگوں کی طرح قمر النساء بھی میرے آستانے پر پہنچی تھی نا۔ یہ ٹھیک ہے میں نے ناظم آباد سے گلشن اقبال آنے کے بعد اپنے معاوضے میں اچھا خاصا اضافہ کر دیا ہے، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں کسی کلائنٹ کو گھر سے بلا کر نہیں لاتا، ان کی ضرورت کھینچ کر انہیں میرے کلینک پر لاتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں گن پوائنٹ پر ان کی جیب سے پیسے نہیں نکلواتا۔ وہ اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں، میں اس کام کا معاوضہ بتاتا ہوں، وہ مجھے ادائیگی کرتے ہیں اور میں ان کا کام کر دیتا ہوں۔
جب سب کچھ باہمی افہام و تفہیم سے ہو رہا ہے تو میں کہاں سے ظالم و شفاق ہو گیا، بتائیں بیگ صاحب؟ ہاں، اس صورت میں تو آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، میں نے منطقی انداز میں کہا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک راز بتاتا ہوں بیگ صاحب، وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ پر اعتماد کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ بہت ہی گہرے انسان ہیں جناب، مجھے امید ہے آپ ہمارے کیس کو عدالت میں لے جائے بغیر اپنی عدالت ہی میں نپٹا دیں گے۔ سمجھ لیں کہ ایک میاں بیوی کا مقدمہ آپ کی عدالت میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے چند روز پہلے والی پیشی پر بیوی کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا ہے، آج آپ کے سامنے دوسرے فریق یعنی شوہر کا بیان ہو رہا ہے۔ تیسری پیشی پر آپ فیصلہ سنائیں گے اور فریقین کو اپنے فیصلے کی پابندی کا حکم بھی دیں گے۔ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچائی، صداقت اور انصاف کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہاں، اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں بھی اور عدالت بھی اور سب سے بڑھ کر قانون بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر متنازعہ معاملات کو مل بیٹھ کر مصالحت اور مفاہمت سے حل کر لیا جائے تو اسے اچھی کوئی بات نہیں۔ عدالت اور مقدمے بازی تو آخری آپشن ہے اور اسے بچنے ہی کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجبوری کی بات دیگر ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا معاملہ ابھی مجبوری اور بے بسی کے فیز میں داخل نہیں ہوا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اسے اپنی عدالت میں سماعت کر کے انصاف کے تقاضے نبھا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ مجھے یقین ہے آپ کی یہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ شاہ جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے اپنی زندگی کے کسی اہم راز سے آگاہ کرنے جا رہے تھے؟ جی ہاں، اسی طرف آ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے میں خلوص بھری درخواست کروں گا کہ میرے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیجیے گا۔ آپ سے شیئر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ میں اپنے ماتھے پر چسپاں لالچ، ہوس، لوٹ کھسوٹ اور ظلم و زیادتی کے متعدد لیبلز کو اتار سکوں۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں جیسا کہ سلطانہ نے مجھے بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کی زندگی کا یہ قیمتی راز میرے دل میں محفوظ رہے گا۔ میری ابتدائی زندگی بڑی خراب اور ناقابل ذکر ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ میں نے سلطانہ سے پہلے بھی سلمہ نامی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ میں اپنی زندگی کے اس حصے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مختصراً آپ یوں سمجھ لے کہ میں ان دنوں ایک ناکام اور نامراد شخص ہوا کرتا تھا۔ پھر میری زندگی میں اچانک ایک انقلاب آ گیا۔ سلمہ کی وفات کے بعد میں کچھ عرصہ تو یہیں مارا مارا پھرتا رہا، پھر گھر پر تالا ڈال کر ملک کے دورے پر نکل کھڑا ہوا۔ مختلف دیہاتوں، قصبہ جات اور شہروں سے ہوتے ہوئے میں شیخو پورہ پہنچ گیا۔ پنجاب کا یہ علاقہ جرائم کے لحاظ سے سر فہرست مانا جاتا ہے۔ شیخو پورہ کے بعد اوکاڑا اور اوکاڑا کے بعد گوجرانوالہ کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال جرائم کے گڑھ شیخو پورہ میں میری ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ظلمت کی شب تاریک میں حق کا چراغ روشن کیے بیٹھا تھا۔ میں اس چراغ کی روشنی سے چپک کر رہ گیا۔ اس اللہ والے کی صحبت میں نے چند ماہ گزارے اور علم و ہنر کے خزانے سمیٹ کر واپس کراچی آ گیا۔ واپسی کے فیصلے میں انہی بزرگ کا ہاتھ تھا۔ میں ان کے حکم پر ہی واپس آیا تھا۔ میں تو بند کباب اور چنا پاپڑی کا ٹھیلا لگانے والا ایک ناقابل ذکر معمولی سے انسان تھا۔ آج میں جو کچھ ہوں انہی بزرگ کے فیض سے ہوں۔ انہوں نے بوقت رخصت مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں۔ نمبر 1، انہوں نے فرمایا تھا کہ رئیس، تمہارے نصیب میں ازدواجی زندگی کا سکون نہیں لکھا ہوا۔ میرا مشورہ ہے کہ اب شادی نہ کرنا، اور اگر کسی مخصوص حالات میں شادی ناگزیر بھی ہو جائے تو پھر ہر دکھ تکلیف اٹھا کر اس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزار دینا، اسے خود سے اور خود کو اس سے الگ نہیں ہونے دینا۔ یہی وجہ ہے بیگ صاحب کہ میں آج اس شادی کو بچانے کے لیے آپ کی منت خوش آمد کر رہا ہوں۔ حالانکہ سلطانہ نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میں نے قمر النساء کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے سلطانہ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور اب مجھے ان بزرگ کے فرمان کی لاج رکھنا ہے۔ اگر خلا کے سلسلے میں آپ نے سلطانہ کو نہ سمجھایا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ آپ اسے کسی بھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ احمقانہ خیال سے باز آ جائے۔ اس کے لیے میں اس کی ہر شرط، ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں۔ اگر اسے میری زبان کا بھروسہ نہ ہو تو میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ آپ اپنی وکالت میں مجھ سے کسی نوعیت کا ڈاکومنٹ بھی سائن کروا لیں۔ اس نے بڑی ٹھوس اور وزنی بات کی تھی جو اس کے سچے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ اگر وہ جھوٹا اور فراڈ قسم کا شخص ہوتا تو اتنی بڑی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رئیس شاہ نے اپنی پہلی شادی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بیٹی صدف کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا، جسے سلطانہ کے بقول اس کا ماموں اعجاز حسین اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے بھی ماضی کے اس قصے پر مٹی ڈال دی۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ اہمیت اس بات کی تھی کہ جو زندہ ہیں ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے، اور میری پوری توجہ اسی نقطے پر لگی ہوئی تھی۔ اور آپ کے مرشد نے دوسری نصیحت کیا کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نمبر 2،
انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی آمدنی کا 50% اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس سے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے گا، اور میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنی شان جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس وقت درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ میرے لیے آمدنی کے مزید دروازے کھول رہا ہے۔ یہ روبی سے پارٹنرشپ والا پروجیکٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ نے جب اپنے مفلس اور نادار بندوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو وہ مجھ جیسے گناہ گاروں کو اس نیک کام کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں اسے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا یہ بات سلطانہ کے علم میں ہے کہ آپ درپردہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں، اس نے بڑے قطعی انداز میں سر کو نفی میں چھٹ کر بولا، آج پہلی بار میں نے آپ کے سامنے یہ راز کھولا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ بزرگ ہستی نے میری ناخوشگوار ازدواجی زندگی کی پیشن گوئی کی تھی۔ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بچانا ہے اور اپنے مشن کو بھی جاری رکھنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے؟ میں نے ایک نہایت اہم سوال کیا، کیا اس بحران کے حوالے سے آپ نے اپنے مرشد سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ بزرگ ہستی اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میں کچھ عرصہ پہلے اپنے مسائل کے حل کے لیے شیخو پورہ گیا تھا تاکہ اپنی موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کر سکوں، اور جب بھی پتہ چلا کہ مجھے نشان منزل دکھانے والا چراغ گل ہو چکا ہے، وہ بڑے رنجیدہ انداز میں متوقف ہوا۔ اب مجھے اپنے تمام بحرانوں سے خود ہی نبٹنا ہے، چاہے وہ سلطانہ کی بد دماغی ہو یا ریاست علی کا پھیلایا ہوا شر۔ یہ ریاست علی تو کبھی آپ کا دوست ہوا کرتا تھا؟ میں نے اپنی معلومات کی خاطر پوچھ لیا۔ پھر وہ ایسی خطرناک دشمنی پر کیوں اتر آیا ہے؟ سلطانہ مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ریاست علی کی فراہم کردہ معلومات پر ہی سرگرم عمل ہوئی تھی، اور اپنی تحقیق سے اس نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ رئیس شاہ عنقریب اسے طلاق دے کر روبی سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ مسلسل ریاست سے رابطے میں تھی۔ اگر رئیس شاہ کے پیش کردہ دلائل پر ہمدردی سے غور کیا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ سلطانہ ریاست علی کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اسی نکتے کی وضاحت کے لیے میں نے رئیس شاہ سے یہ سوال کیا تھا۔ بڑی سیدھی اور آسان سی بات تو یہ ہے کہ وہ بدبخت مجھ سے اور میری ترقی سے جلتا ہے۔ میں نے جب اس سے نگینے لینا بند کیے اور اپنے کلائنٹس کو بھی ان کی دکان پر جانے سے روک دیا تو اس نے مجھ سے شدید ترین جھگڑا کیا تھا۔ بس جبھی سے وہ میرا دشمن ہو گیا تھا، اور اب اس نادان سلطانہ کی ڈوریاں ہلا کر وہ اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے ریاست علی سے کاروباری معاملات ختم کیوں کر دیے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ کیوں نہیں بیگ صاحب، آپ میرے بھی وکیل ہیں۔ کہتے ہیں وکیل اور معالج سے کبھی کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے ورنہ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر بتائیں، میں نے کہا۔ اس نے بتایا، میں نے ریاست علی کی بے ایمانی اور دھوکے دہی کی وجہ سے معاملات ختم کیے تھے۔ اس نے اپنی دکان کے پچھلے حصے میں ایک بھٹی لگا رکھی ہے جہاں وہ زیورات کی میکنگ کے علاوہ نقلی نگینے بھی تیار کرتا ہے۔ وہ اس شعبے کا پرانا اور گھاک آدمی ہے، سارے گورکھ دھندوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ عام کرسٹل کو مختلف طریقوں سے گزار کر اور بھٹی کی آگ دکھا کر وہ آرٹیفیشل نیلم، پکھراج، یاقوت، ہیرا اور زمرد تیار کرنے کا ماہر ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی فراڈ شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کی بدماشی پکڑ لی تو اس نے الٹا مجھی پر ملبہ ڈال دیا۔ ایک تو اس نے یہ الزام لگایا کہ میں نے نگینہ بدل دیا، اس کے ساتھ ہی پوری مارکیٹ میں میرے خلاف پراپوگنڈا بھی شروع کر دیا کہ میں نقلی جواہرات تیار کر کے فروخت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب چور کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ کس طرح شور مچاتا اور بلبلاتا ہے۔ ریاست علی بھی زخمی سانپ کے مانند پس گھول رہا ہے۔ اچھا، تو اصل صورتحال یہ ہے؟ آپ تو واقعی بڑی سنگین سچویشن میں گھرے ہوئے ہیں بیگ صاحب۔ میں نے آپ کو سب کچھ سولانے سچ بتا دیا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر میرا بیان کردہ ایک لفظ بھی غلط ثابت ہو تو آپ ایک جج کی حیثیت سے مجھے جو چاہیں سزا سنا سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اچھا یہ بتائیں، میں نے پوچھا، اگر سلطانہ کسی بھی طرح اپنی ضد سے باز نہیں آتی اور آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو اس کے اس عمل سے آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میرے لیے دنیاوی نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد میری ساکھ کو یقیناً ایک دھچکا تو لگے گا، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ انداز میں بولا، میرے نزدیک سب سے مقدم اور قیمتی وہ عہد ہے جو میں نے اپنی بزرگ ہستی سے کر رکھا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ان کی نصیحت تھی کہ اگر میں شادی کروں تو پھر اس عورت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک نبھا کر دکھاؤں۔ اگر سلطانہ اپنی ضد سے باز نہ آئی تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں اپنے مرشد کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی سنگین قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ میں کچھ سمجھا نہیں شاہ جی۔ میں نے متذبذب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے بیگ صاحب، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ 10-20 ہزار کے عوض خطرناک سے خطرناک کام کرنے والے مل جاتے ہیں۔ سلطانوں کو پوری زندگی میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے ہی گزارنا ہوگی۔ بصورت دیگر اس کے حق میں ڈگری ہونے سے پہلے ہی وہ سیدھا سلطانہ کو اجرتی قاتل سے ٹھکانے لگانے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، شاہ جی
آپ اتنے جذباتی نہ ہو، انشاءاللہ اس سے انتہائی اقدام کی نوبت نہیں آئے گی، میں سلطانہ کو ہینڈل کر لوں گا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ اپنی ضد سے باز آ جائے اور مجھے ندامت سے بچا لے، وہ ایک دم نارمل ہوتے ہوئے بولا۔ جب میں اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر مطالبے کو تحریری اور عملی شکل میں پورا کرنے کو تیار ہوں، تو پھر وہ میرے دشمن کے بہکاوے میں آ کر اپنے آشیانے اور میری عاقبت کو خراب کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ دیکھیں شاہ جی، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا گھر اور زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اس سلسلے میں مجھے آپ کی طرف سے فری ہینڈ چاہیے ہوگا۔ کیسا فری ہینڈ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس طرح کا فری ہینڈ کہ میں جس بھی قیمت اور جن بھی شرائط پر سلطانہ کو اس کی ضد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار کروں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے نمائندی کی حیثیت سے اس سے بات کروں گا اور اس کی تسلی کرانے کے بعد اپنی بات منوا لوں گا۔ ڈن، وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کہیں تو میری جانب سے اپنے لیے مختار نامہ تیار کر لیں، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی زبان پر بھروسہ ہے، کاش سلطانہ بھی مجھ پر ایسا ہی اعتماد کرنے لگے۔ وہ حسرت آمیز انداز میں بولا، ایسا ہی ہونے والا شاہ جی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، شاید قدرت نے کسی خاص مقصد کے تحت آپ لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میری حتی الامکان کوشش یہی ہوگی کہ اسی دفتر میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کا مسئلہ خوش اسلوبی سے نبٹ جائے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر بیگ صاحب، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، مجھے روبی اور ریاست علی کے مکمل ایڈریس اور فون نمبرز فراہم کر دیں۔ میں ایک اجنبی اور لا تعلق شخص کی حیثیت سے انہیں ٹٹولنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ دونوں کے بیانات کے بعض حصوں کو چیک کیا جا سکے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیگ صاحب، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ مزید 15 منٹ تک میرے پاس رکا، پھر رخصت ہو گیا۔ سلطانہ نے مجھے تصویر کا ایک رخ دکھایا تھا، رئیس شاہ نے دوسرے رخ سے پردہ اٹھایا تھا۔ اب گیند میری کورٹ میں تھی۔ جس طرح حالات اس کیس کو میری کورٹ میں لے آئے تھے، مجھے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان دونوں میں کون سچا اور کون جھوٹا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی درست ہوتے یا دونوں ہی غلط ہوتے۔ حال بتا یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کچھ صحیح اور کچھ غلط ثابت ہوتے۔ سلطانہ نے رئیس شاہ کو جس انداز میں پینٹ کیا تھا وہ اس رئیس شاہ سے قطعی مختلف تھا جس سے میں نے طویل ملاقات کی تھی۔ اگر سلطانہ کا موقف ہی ٹھیک تھا تو پھر اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رئیس شاہ نے میرے سامنے محض عمدہ اداکاری کا ایک نمونہ پیش کیا تھا، لیکن اس نے جس کھلے انداز میں پیشکش و دعوے کیے تھے اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ ایک دم کھرا اور سچا ہے۔ آنے والے دنوں میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے مہجبی عرف روبی اور جوہری ریاست علی کے بارے میں نہایت ہی اہم معلومات حاصل کر لی۔ ریاست علی سے تو میں کلائنٹ کی حیثیت سے خود جا کر بھی ملا تھا، اور شاہ جی کا تحفہ وہ زمرد اسے دکھا کر کہا تھا کہ میں اس زمرد کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، کتنے پیسے مل جائیں گے؟ اس نے مذکورہ زمرد کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھما پھرا کر بڑی بے دلی سے کہا تھا کہ یہ تیسرے درجے کا پتھر ہے، 1200 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اس فتوے سے ریاست کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اگر میں نے اپنے ایک جوہری دوست سے اس زمرد کی قدر و قیمت کی تصدیق نہ کی ہوتی تو شاید میں رئیس شاہی کو فراڈ سمجھتا۔ اس کے علاوہ میری تحقیق و تفتیش سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ وہ اللہ کا بندہ بندے دا پتر نہیں تھا۔ سونے میں ملاوٹ کرتا اور کرسٹل کو قیمتی نگینوں میں تبدیل کرنا اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ علاوہ اس کے حوالے سے ایک یہ شکایت بھی عام سننے کو ملی کہ وہ فتنہ سات، کینہ پرور اور بڑا حاسد قسم کا شخص تھا۔ دوسری جانب روبی کے حوالے سے جو رپورٹ مجھ تک پہنچی وہ بھی شاہ جی کے حق میں جاتی تھی۔ میں نے ڈیفنس فیز 5 میں رہنے والی اپنی کلائنٹ کو روبی کے پیچھے لگایا تھا۔ اس کا تعلق مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ اتفاق سے وہ روبی کو ذاتی طور پر بھی جانتی، لہٰذا میری ضرورت کی معلومات اگلوانے کے لیے اسے مشکل پیش نہیں آئی۔ روبی نے بڑے اعتماد سے میرے کلائنٹ کو بتایا تھا کہ رئیس شاہ کی حیثیت اس کے لیے ایک استاد کی سی ہے۔ اگر پروفیسر صاحب کی بیوی ہماری شادی کے حوالے سے سوچ کر پریشان ہو رہی ہے تو یہ اس کا پاگل پن ہے۔ بہرحال اگر سلطانہ اس سے ملاقات کر کے کسی قسم کی تسلی کرنا چاہے تو وہ تیار ہے۔ اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے سلطانہ کو اپنے دفتر بلا لیا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس مختصر تفصیل میں رئیس شاہ کے مرشد کا ذکر بھی ہوا اور میں نے ازدواجی ناخوشگواریت کو ایڈٹ کر کے سلطانہ کو صرف اتنا بتایا کہ رئیس شاہ اپنے مرشد کی نصیحت کے مطابق بہت نیک کام کر رہا ہے۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے چہرے کی حالت تبدیل ہوتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، بیگ صاحب، رئیس شاہ نے اس کام کے لیے آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ میں نے اس چوٹ کا ذرا برا نہیں منایا کیونکہ وہ حقائق سے واقف نہیں تھی۔ اس سچویشن میں وہ کوئی ایسی ہی سخت بات کر سکتی تھی۔ میں اس کا وکیل تھا اور مخالف پارٹی کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اس کا غصے میں آ جانا ایک فطری امر تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہ تو دوغلا ہوں اور نہ ہی کانوں کا کچا۔
میں نے رئیس شاہ کے دعووں کی باقاعدہ تصدیق کی ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ چاہیں گی تو میں اپنے دفتر میں روبی سے آپ کی ملاقات بھی کرا دوں گا، سچ جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے پوچھا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں اسے جو شرائط لکھواؤں گی بعد میں وہ اس تحریر کی پاسداری بھی کرے گا؟ آپ دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تحریری معاہدہ پکے کاغذات پر میری وکالت میں تیار کیا جائے گا۔ میں اس دستاویز کی ورڈنگ ایسی رکھوں گا کہ اس کے فرار کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ تب تو ٹھیک ہے، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا گواہوں کے ذیل میں ایک نام روبی کا بھی ڈالوں گا تاکہ کام پکا ہو جائے۔ جس معاہدے میں روبی کی حیثیت ایک گواہ کی ہو وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکے گی؟ یہ تو آپ بڑا زبردست کام کریں بیگ صاحب، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ اب تو یقین آ گیا نا میں آپ ہی کا وکیل ہوں؟ جی ہاں بالکل، وہ جہالت امیز انداز میں بولی۔ میں نے کہا میری اب تک کی تحقیق سے یہی سچائی سامنے آئی ہے کہ رئیس شاہ اتنا برا شخص نہیں جتنا ریاست علی نے اسے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جبکہ ریاست کا کردار بڑا منفی اور آگ لگانے والا ہے۔ میرے اس تلخ مگر مبنی برحقیقت تبصرے پر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بڑے اصراری انداز میں اپنے گلاب ہونٹوں کو کاٹنے لگی۔ مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہ گیا تو میں نے جلدی سے کہا، اب آپ وہ تمام شرائط و مطالبات مجھے نوٹ کرا دیں جو آپ رئیس شاہ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے تاکہ میں پہلی فرصت میں ایک دھانسو قسم کا شرائط نامہ تیار کروا لوں۔ وہ میرے سوال کے جواب میں سوچ سوچ کر اپنے تحفظات اور مطالبات مجھے نوٹ کرانے لگی۔ جب اس کی فرمائشی فہرست مکمل ہوگی تو میں نے کہا، اب یہ تو طے ہے جو کیس خلا کے لیے عدالت میں آپ کی طرف سے دائر کیا گیا تھا اسے ہم واپس لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس ایگریمنٹ کے بعد کیس چلنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کل صبح آپ عدالت میں آ کر مجھ سے ملیں، معمولی سی قانونی کارروائی کے بعد ہم اس کیس کو واپس لے لیں گے۔ اگر یہ کیس ایگریمنٹ کی تیاری اور دستخط وغیرہ کے بعد واپس لیا جائے تو کیسا رہے گا بیگ صاحب؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، چاہے تو اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہی آپ ہم سے ایک راضی نامہ بھی لکھوا لیں جسے عدالت میں پیش کر کے کیس کو خارج کروایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی عقلمندی کی بات کی ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ ننھے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایگریمنٹ سے پہلے کیس ڈسمس نہ کرنے کی بات کیوں کی تھی۔ اسے یہ اندیشہ رہا ہوگا کہ کہیں کیس خارج ہوتے ہی رئیس شاہ اپنے وعدوں اور دعووں سے پھر نہ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے مجھ پر بھروسہ نہ ہو، کہیں وہ یہ سمجھتی ہو کہ میں رئیس شاہ کے ساتھ مل کر اسے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کا مشورہ یا تجویز جو بھی سمجھ لیں مبنی بر دانش مندی تھی۔ میں نے سلطانہ کو 2 روز بعد اپنے پاس آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ اسی رات میں نے رئیس شاہ کو فون کر کے مبارکباد دے دی۔ وہ اپنے ایک عقیدت مند کے پاس PECH سوسائٹی میں قیام پذیر تھا۔ اس نے میرا بےحد شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میرے لیے تو یہ ایک احسان کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں یہ کارنامہ ایک نیکی کی حیثیت سے درج ہوگا۔ یقیناً آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ہو گیا۔ آپ خوش تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن ذرا سلطانہ کی شرائط بھی سن لیں، ہو سکتا ہے یہ فہرست سماعت فرمانے کے بعد آپ کے کانوں میں سے دھواں خارج ہونے لگے، ریلوے کے کسی انجن کی مانند۔ بیگ صاحب آپ بھی بڑے دلچسپ آدمی ہیں، وہ ایک کھوکھلا قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔ ایک طرف خوشی کی نوید سناتے ہیں، دوسری جانب ڈراتے بھی ہیں۔ تو میں بولنا شروع کروں؟ جی ارشاد۔ میں نے سلطانہ کی پیش کردہ شرائط و مطالبات ایک ایک کر کے رئیس شاہ کے گوش گزار کرنا شروع کر دیے۔ چھوٹی بڑی جکڑ بندیوں کے ساتھ جو سب سے سخت شرط عائد کی گئی تھی اسے سن کر رئیس شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور مایوسی بھرے انداز میں بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو یہ قربانی تو دینا ہی ہوگی۔ وہ کڑی شرط کچھ اس طرح تھی کہ رئیس شاہ روبی سے قطع تعلق کر لے گا اور اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا کوئی بزنس نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، شاہ جی 2 دن کے بعد آپ کو میرے آفس آنا ہے اس معاہدے پر سائن کرنے کے لیے۔ میں نے سلطانہ کو بھی اسی روز بلایا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی تکمیل کے بعد ہی وہ اللہ کی بندی خلا کا دائر شدہ کیس واپس لے گی۔ اوکے، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، لیکن آپ اکیلے نہیں آئیں گے شاہ جی، اپنے ساتھ روبی کو بھی لے آئیں گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ کس لیے؟ گواہی کے لیے۔ کیسی گواہی بیگ صاحب؟ جو تحریری معاہدہ آپ اور سلطانہ سائن کریں گے اس میں 2 گواہوں کے دستخط بھی لازمی ہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایک گواہ سلطانہ اپنے ساتھ لے کر آئے گی اور ایک گواہ آپ یعنی روبی کو۔ اب آپ اس کام کے لیے روبی کو کس طرح تیار کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے۔ اسے تو میں کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لوں گا بیگ صاحب، وہ میرے تازہ ترین حالات سے پوری طرح باخبر ہے، وہ میری سچی خیر خواہ اور عقیدت مند ہے، میری ازدواجی زندگی کی سلامتی کے لیے وہ اپنے تعلق کی قربانی دے دے گی۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ سلطانہ اپنے ساتھ کس گواہ کو لے کر آ رہی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہ ریاست علی کو لے آئی تو؟ اس نے ازراہ مذاق پوچھا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے شاہ جی، میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نے ریاست علی کا اصلی چہرہ اس پر عیاں کر دیا، اب وہ اس فراڈ جوہری سے شدید نفرت کرنے لگی ہے۔ پھر میں نے رئیس شاہ کو واقعہ بھی سنایا۔ جب میں
لالو کھیت کی صرافہ مارکیٹ میں ریاست کی دکان پر زمرد فروخت کرنے گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے سلطانہ کو عقل آ گئی ہے، وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اب آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہی رہے گا۔ وہ بولا، بیگ صاحب میں نے آپ کو اپنا گرو مان لیا، آپ بڑے با تدبیر وکیل ہیں، بگڑی کو بنانے کا ہنر کوئی آپ سے سیکھے۔ شاہ جی آپ کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، سب کی بگڑی بنانے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں نے تو آپ کے مختار یعنی اٹارنی کا کردار ادا کیا۔ آپ نے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے مجھے پاور آف اٹارنی دیا تھا یا نہیں؟ کی نہ پھر گروؤں والی بات، وہ چہک کر بولا۔ ہمارے درمیان الوداعی کلمات کے بعد گفتگو کا سلسلہ سمٹ گیا۔ آئندہ روز میں گھر پہنچا تو فون کی گھنٹی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے بریف کیس کو ایک صوفے پر رکھا اور ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگا لیا، پھر کہا، ہیلو بیگ صاحب۔ دوسری طرف سے رئیس شاہ کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، خیریت؟ اس وقت آپ نے کیسے یاد فرمایا شاہ جی؟ آواز سے تو بہت خوش لگ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا، اور تصدیقی انداز میں بولا، میں اس وقت واقعی بہت خوش ہوں۔ اپنی خوشی کے بارے میں ابھی فون پر بتائیں گے یا اگریمنٹ والے دن؟ ابھی اور اسی وقت، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ اب کسی اگریمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیگ صاحب۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک گیا۔ چشمہ زدن میں میرا ذہن رئیس شاہ کے اس جذباتی اظہار کی طرف چلا گیا تھا جب اس نے میرے سامنے بیٹھ کر اپنی دولت اور اجرتی قاتلوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کی طرف سے ایسی کسی نامعقولیت کی توقع تو نہیں تھی، لیکن انسانی سوچ پر پہرا تو نہیں بٹھایا جا سکتا نا۔ دماغ کو جیسے ہی کلو ملا وہ اپنی مرضی کی سمت میں چل پڑا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے رئیس شاہ نے میری توقع کا خون نہیں کیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میں اس وقت اپنے گلشن اقبال والے بنگلے سے آپ کو فون کر رہا ہوں، سلطانہ بھی میرے ساتھ ہے، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں۔ اب ہمیں ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے لیے کسی تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا آپ اپنے گھر واپس آ گئے؟ میں نے گہری سانس خارج کی۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ یہ انقلاب کس طرح برپا ہوا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یہ سب انہی بزرگ کا کمال ہے، رئیس شاہ نے بتایا، جن کی صحبت میں نے تربیت حاصل کی تھی۔ میں شیخو پورہ والی روحانی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا، ان بزرگ کا وصال ہو چکا ہے۔ میں نے آپ سے غلط نہیں کہا تھا بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن گزشتہ رات وہی بزرگ سلطانہ کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے اس زندگی کے اسرار و رموز کی باریکیوں کے بارے میں بہت سی اہم باتیں سمجھائی ہیں۔ جب صبح یہ بیدار ہوئی تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ یہ آج کا پورا دن مجھے ممکنہ جگہوں پر تلاش کرتی رہی۔ یہ چونکہ میرے اکثر عقیدت مندوں سے واقف بھی ہے، لہٰذا اس نے بلاخر مجھے ڈھونڈ نکالا۔ یہ زندگی کی حقیقت کو پا گئی ہے اور اسی کے پرزور اصرار پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگریمنٹ کا خیال دل سے نکال دیں، ہمارے حق میں دعا کریں، آئندہ کبھی ایسی صورتحال سے سامنا نہ ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں اتنا ہی کہہ سکا۔ جب میں نے ریسیور کریڈل کیا تو بڑی حقیقتیں میرے ذہن میں چمک رہی تھیں۔ اول، جو لوگ اللہ کے سچے دوست ہوتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ دوم، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔